ان خیالات کے تحت وہ کوتوالی پہنچی، لیکن انسپکٹر زیدی ناسازی تابع کے باعث ڈیوٹی پر دفتر میں موجود نہ تھا۔ کوتوالی سے مہلک زیدی کا سرکاری مکان تھا۔ زارینہ ٹہلتی ہوئی ادھر پہنچی، لیکن عمارت کے گوشے پر مڑتے ہی اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گئی۔ انسپکٹر زیدی کے مکان کے عقبی دروازے میں سے، جو شاید صفائی کے لیے کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، نیم تاریکی میں ایک اجنبی شخص باہر نکلا۔ زارینہ اس کی صرف ایک جھلک پہلو کی طرف سے دیکھ سکی، لیکن اس کی حرکات و سکنات سے مشتبہ ہو کر ایک بے اختیار ارادے کے تحت زارینہ نے زیدی سے ملاقات کا ارادہ فراموش کر کے اس اجنبی کا تعاقب شروع کر دیا۔ اس شخص کے سر پر ایک پگڑی تھی اور جسم ایک سیاہ چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ جیسے جیسے زارینہ نے اس کی حرکات کا مشاہدہ کیا، اس کے شبہات اور دلچسپی میں اضافہ ہوتا گیا۔ کچھ دور پہنچ کر اجنبی نے ایک ٹیکسی کرائے پر حاصل کی اور روانہ ہو گیا۔ زارینہ نے ایک دوسری ٹیکسی میں تعاقب جاری رکھا۔ یہ دیکھ کر زارینہ کی دلچسپی اور بھی بڑھ گئی کہ اجنبی نے اپنی گاڑی رنگ محل ہوٹل کے قریب روک دی، گاڑی کا کرایہ ادا کیا اور ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ یہ ہوٹل شہر کے بہترین اور گراں ترین ہوٹلوں میں سے تھا۔ یہاں اس اجنبی کا کیا کام ہو سکتا تھا؟ زارینہ نے اپنی گاڑی کو رخصت کر کے ہوٹل کا رخ کیا، لیکن اندر پہنچ کر جب ہال میں اس نے احتیاط سے نظر ڈالی تو کسی میز پر بھی وہ اجنبی موجود نہ تھا۔ ہوٹل کی 2 منزلہ عمارت میں زارینہ نے باقاعدہ تلاش شروع کر دی۔ تقریباً نصف گھنٹے کی محتاط تلاش و تحقیق کے بعد بھی جب کسی جگہ اس اجنبی کا کوئی نشان نہ ملا تو مایوسی کے ساتھ ساتھ زارینہ کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ اب تک اس نے ہوٹل کے کسی فرد سے براہ راست سوال کرنے کی ہمت نہ کی تھی، لیکن واپسی پر جب دوسری منزل کے ایک دور افتادہ بڑے سے کمرے میں اس نے ہوٹل کے ایک خدمتگار کو تنہا کمرے کی صفائی کرتے دیکھا تو کمرے کے باہر لگی ہوئی ایک تختی پر نظر ڈالی۔ تختی پر انگریزی میں لفظ ریزرو لکھا ہوا تھا۔ زارینہ نے ایک ساتھ کچھ سوچا اور ٹہلتی ہوئی کمرے سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے دماغ میں بار بار ایک سوال تڑپ رہا تھا، کیا یہ کمرہ لکشمی چند کے لیے مخصوص ہے؟ زرین منزل میں مینیجر کے کمرے کے باہر ہوٹل کے تمام مہمانوں کے نام اور کمرے کے نمبر ایک بڑے سیاہ بورڈ پر تحریر ہوتے تھے۔ زارینہ نے اس بورڈ پر نظر ڈالنے کے لیے زینے کا رخ کیا۔ ٹھیک اسی وقت اس کو اپنی پشت کی طرف قدموں کی آواز محسوس ہوئی۔ 2 منٹ بعد ہی ہوٹل کا ملازم اس کے قریب سے ہوتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یہ وہی خدمتگار تھا جو کمرے کی صفائی کر رہا تھا۔ خدمتگار جیسے ہی زینے میں اترا، زارینہ نے مڑ کر اس کی طرف واپس اپنے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ کمرے کے دروازے پر خلاف معمول کوئی نمبر درج نہ تھا۔ یقیناً یہ کمرہ عام مہمانوں کو کرائے پر نہیں دیا جا سکتا تھا۔ زارینہ نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر پہلی ہی نظر ڈالتے ہی اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کمرے کے ایک طرف ایک بہت بڑی میز پڑی تھی اور اس کے دونوں طرف 2 قطاروں میں 3 کرسیاں کرینے سے لگی ہوئی تھیں۔ میز کی پشت کی طرف ایک اندرونی کمرے کا دروازہ تھا جس پر ایک بڑا سا پردہ فرش تک لٹک رہا تھا۔ زارینہ نے پردہ ہٹا کر اندرونی کمرے میں نظر ڈالی۔ وہاں بالکل وسط میں ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی جس کے پاس آمنے سامنے 2 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اندرونی کمرے کی پشت پر ایک اور دروازہ تھا اور یہ دروازہ دوسری طرف ایک برآمدے میں کھلتا تھا۔ زارینہ نے بیرونی بڑے کمرے میں میز اور کرسیوں کی ترتیب پر غور کیا تو اسے کوئی شبہ نہ رہا کہ یہ کمرہ رہائش کے لیے نہیں بلکہ کسی قسم کی خفیہ میٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 6 کرسیوں پر 1 سے لے کر 6 تک نمبر پڑے ہوئے تھے۔ بڑی میز کے پاس غالباً میٹنگ کے صدر کی ایک اونچی سی کرسی رکھی ہوئی تھی جس کی پشت پر اڑتے ہوئے عقاب کی تصویر بنی ہوئی تھی۔
کیا یہ مقام کسی ایسی خفیہ جماعت کا مرکز ہے جس کا نشان عقاب ہے؟ زارینہ یک لخت کسی کے قدموں کے نزدیک آتی ہوئی آہٹ سے چونک پڑی۔ اس کمرے کا راز معلوم کیے بغیر جانا اسے گوارا نہ تھا۔ پھر اب باہر نکلنے میں بھی شک و شبہ اور دشواری کا سامنا تھا۔ ایک خطرناک فیصلے کے تحت زارینہ نے اندرونی کمرے کا پردہ اٹھایا اور اس کے پیچھے پوشیدہ ہو گئی۔ کوئی شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی گنگنانے کی آواز سے زارینہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ ضرور کوئی خدمت گار ہی ہے۔ وہ ایک انتہائی فحش اور جاہلانہ گیت گنگنا رہا تھا۔ پردے کے پیچھے زارینہ کو تیز خوشبو کی ایک لہر محسوس ہوئی۔ خدمتگار نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ قفل لگنے کی آواز آئی اور خدمتگار کے قدموں کی آواز دور چلی گئی۔ زارینہ نے پردہ ہٹا کر دیکھا۔ بڑی میز پر 2 بڑے گلدان اور 2 خوشبودان رکھے ہوئے تھے جن میں اگر کی 2 موٹی موٹی بتیاں سلگ رہی تھیں۔ ایک فوری خیال کے تحت زارینہ نے ایک سلگتی ہوئی بتی اٹھائی اور اندرونی کمرے کے دروازے پر پڑے ہوئے پردے پر بتی کے آستین سرے کو رکھ کر ایک چھوٹا سا سوراخ اپنے قد کی اونچائی پر کر لیا۔ سوراخ پر اپنی آنکھ لگاتے ہوئے زارینہ کو اطمینان ہو گیا کہ اب وہ پردے کے پیچھے سے بیرونی کمرے کے ایک حصے کو آسانی سے دیکھ سکتی ہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اپنی حفاظت پر توجہ دی۔ اندرونی کمرے میں چھوٹی میز اور 2 کرسیوں کے علاوہ 2 بڑی الماریاں بھی موجود تھیں اور زارینہ کو اطمینان ہو گیا کہ وقت ضرورت وہ آسانی سے ان کے پیچھے پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود اس نے اپنے ریوالور کو نکال کر غور سے معائنہ کیا اور اس پر سدا پوش آلہ چڑھایا۔ خطرات کے لیے ہر طرح تیار ہو جانا ضروری تھا۔ نہ جانے یہ کس قسم کی خوفناک و مجرمانہ جماعت کا مرکز ہو اور نہ جانے کیا صورتحال پیش آ جائے۔ تقریباً نصف گھنٹے کے بعد چند دبے قدموں کی آوازوں نے زارینہ کو ہوشیار کر دیا اور وہ اندرونی کمرے میں پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ بیرونی کمرے کا دروازہ کھلا۔ 3 آدمی ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی اور ان سب کے چہروں پر لمبی نقاب پڑی ہوئی تھی۔ ہر نقاب پر ایک مختلف جانور کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ حیرت سے زارینہ کی سانس رک گئی۔ جانوروں کی خفیہ جماعت۔ 3 نقاب پوش مختلف کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ نشست کا انداز بتاتا تھا کہ ان کو پہلے سے مقررہ کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد کمرے کا دروازہ پھر کھلا اور ایک نقاب پوش اندر داخل ہوا۔ پہلے آئے ہوئے تینوں نقاب پوشوں نے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلی اوپر اٹھائی۔ جواب میں چوتھے شخص نے بھی ایسا ہی کیا۔ تقریباً یہ اس گروہ کے سلام اور شناخت کا خفیہ طریقہ تھا۔ چوتھے نقاب پوش نے، جس کے نقاب پر الو کی تصویر بنی ہوئی تھی، ایک تہمکانہ دبی ہوئی آواز میں کہا، مس ناگن کیوں نہیں آئیں اب تک؟ نقاب پوش عورت نے، جس کی نقاب پر بلی کی تصویر تھی، آہستہ سے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ ناگن اب ہماری جماعت سے الگ ہونے کا ارادہ کر رہی ہے۔ الو نے حیرت اور افسوس سے کہا، مگر کیوں؟ اس کا خیال ہے کہ سردار کی عدم موجودگی کے بغیر جماعت کوئی معنی نہیں رکھتی اور سردار عقاب کو ہم نے کئی ماہ سے اپنے درمیان نہیں دیکھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کرکٹ میچ والے واقعے نے ناگن صاحبہ کو خوف زدہ کر دیا ہو؟ ایک شخص نے طنزیہ کہا، جس کے نقاب پر شیر کی تصویر تھی۔ بے شک ہمارے ساتھی شتر مرغ کی موت ایک پراسرار واقعہ ہے، لیکن ہمارا سردار عقاب اس کی طرف سے غافل نہیں، الو نے کہا۔ کیا ناگن کو معلوم تھا کہ آج کی میٹنگ میں سردار عقاب خود آنے والا ہے؟ زارینہ بری طرح چونک پڑی۔ اندرونی کمرے کا دروازہ کوئی باہر سے کھول رہا تھا۔ لپک کر زارینہ نے خود کو الماریوں کے پیچھے پوشیدہ کر لیا۔ تقریباً اسی وقت عقبی دروازہ کھلا اور اندرونی کمرے میں کوئی شخص داخل ہوا۔ زارینہ نے ہمت کر کے جھانک کر دیکھا تو اس کا دل تھک سے ہو گیا۔ یہ وہی پگڑی والا اجنبی تھا جس کے تعاقب میں وہ یہاں تک آئی تھی۔ اجنبی نے عجلت سے اپنی چادر کے نیچے سے ایک نقاب نکالی اور اپنی داڑھی تک کو
اس کے نیچے چھپا لیا۔ نقاب پر عقاب کی سنہری تصویر نمایاں تھی جو کہ زردوزی سے بنی ہوئی تھی۔ عقاب نے پردہ اٹھایا اور بیرونی بڑے کمرے میں چلا گیا۔ چاروں نقاب پوش احترام سے کھڑے ہو گئے، 2 انگلیاں اٹھا کر سلام کیا اور جواب میں عقاب نے بھی ایسا ہی کیا۔ زارینہ الماری کے پیچھے سے نکل کر پردے تک آ چکی تھی۔ عقاب بڑی میز پر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی پشت زارینہ کی طرف تھی۔ عقاب نے کرسی پر بیٹھ کر کچھ کہنا شروع کیا جس کا مطلب زارینہ بالکل نہ سمجھ سکی۔ الفاظ تو بظاہر ہندی معلوم ہوتے تھے لیکن ان کا مفہوم کچھ بھی نہ تھا۔ غالباً یہ کوئی اشارتی خفیہ زبان تھی جو کہ یہ جماعت استعمال کرتی تھی۔ گفتگو کو سمجھنے میں مایوس ہو کر زارینہ کی توجہ پھر عقاب کی شخصیت کے مطالعے پر مبذول ہو گئی۔ پہلی ہی نظر میں اس نے ایک ایسی چیز دیکھی جو اس خفیہ زبان سے بھی زیادہ عجیب اور پراسرار تھی۔ عقاب کی گردن کا پچھلا حصہ زارینہ کے سامنے تھا۔ اس نے دیکھا کہ گردن پر زخم کا ایک مندمل شدہ نشان نمایاں ہے۔ یہ نشان یہاں کیسے آیا؟ بالکل ایسا ہی نشان انسپکٹر زیدی کی گردن پر تھا۔ زارینہ کو محسوس ہوا کہ اس کا دماغ ہوائی جہاز کی طرح سے گھوم رہا ہے۔ نہایت خاموشی سے اس نے اندرونی کمرے کا عقبی دروازہ کھولا اور برآمدے میں نکل آئی۔ جب وہ اپنی کوٹھی کی طرف واپس جا رہی تھی تو یکا اسے محسوس ہوا کہ خفیہ جماعت کے لوگ کس زبان میں بول رہے تھے۔ یہ کوئی نامعلوم زبان نہ تھی بلکہ ہندوستانی الفاظ کو الٹ کر بولا جا رہا تھا۔ اسپتال میں راکیش کے سر کا زخم اب مطمئن کن حالت میں تھا۔ لیکن تم ریلوے لائن پر کیسے پہنچے؟ زارینہ نے راکیش کا افسانہ سنتے ہوئے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میری بے ہوشی کے بعد میرے نامعلوم حملہ آور نے مجھے ختم کرنے کی یہ تدبیر کی کہ ریلوے لائن پر لا کر ڈال دیا۔ راکیش بولا، اگر ریلوے ٹرین کے ڈرائیور نے دور سے ہی بریک نہ لگا دیا ہوتا تو میرا خاتمہ یقینی تھا۔ چند منٹ بعد جب زارینہ اسپتال سے روانہ ہوئی تو اس کے دماغ میں نئے خیالات جنم لے رہے تھے۔ راکیش کی اس کوشش نے افسانے کا ایک نیا باب اس کے سامنے کھول دیا تھا۔ زارینہ نے اپنے گزشتہ تجربات کو جب راکیش کی دریافت سے مربوط کر کے دیکھا تو اس کے ذہن میں چند ایسے سوالات پیدا ہونے لگے جو کہ اب تک محسوس نہ ہوئے تھے۔ سیٹھ رتن لال کے مکان رتن نواس اور چاند نگر میں واقع شدہ لکشمی چند کے مکان لکشمی بھون میں کیا تعلق تھا؟ کیا وہ لکشمی چند ہی تھا جس کو راکیش نے رتن لال کے مکان سے نکلتے دیکھا تھا اور اس کا تعاقب کیا تھا؟ لیکن اس شخص کا حلیہ جو راکیش نے بتایا تھا وہ لکشمی چند سے ہی ملتا جھلتا تھا۔ اگر لکشمی چند بہروپ بدلنے کا ماہر ہے تو کیا اس کا کوئی تعلق رتن لال یا بملا دیوی یا سریندر سے ہے؟ اس نے کیوں وہ نیلم کی انگوٹھی اور سبز قیمتی کوٹ خریدا تھا جو بملا دیوی کی ان چیزوں سے ملتا جھلتا تھا؟ اور پھر رنگ محل ہوٹل میں خفیہ جماعت کی وہ میٹنگ کیا معنی رکھتی تھی؟ کیا اس جماعت کا نقاب پوش سردار عقاب واقعی انسپکٹر زیدی تھا؟ کیا مقتول زاہد واقعی اس جماعت کا ایک رکن تھا جس کو لوگ شتر مرغ کہہ کر یاد کر رہے تھے؟ ان سوالات کی الجھنوں میں کھوئی ہوئی زارینہ اپنی کوٹھی فردوس منزل پہنچی تو ایک نئی حیرت اس کی منتظر تھی۔ ہال میں انسپکٹر زیدی چھکن میاں کے پاس اداس شکل لیے بیٹھا تھا۔ زارینہ نے ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ کیا واقعی یہی وہ چہرہ تھا جو عقاب والی نقاب کے نیچے پوشیدہ تھا؟ زیدی کی گردن پر مندمل شدہ زخم کا نشان زارینہ کو چیلنج دیتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ریشمی خطرے نے ایک اور خون کر ڈالا۔ ناگہاں انسپکٹر زیدی بولا، کہاں؟ کیسے؟ زارینہ نے چونک کر پوچھا، لیکن اس مرتبہ اس نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ ممکن ہے اس نے اپنا طریقہ بدل لیا ہو۔
زیدی نے جواب دیا۔ بہرحال سیٹھ رتن لال۔ رتن لال؟ زارینہ بولی۔ ہاں، اس کی لاش کے پاس ریشمی گیند اور یہ مختصر تحریر پائی گئی ہے، دیکھیے۔ زارینہ نے ارغوانی رنگ کی چھوٹے سے پرزے کاغذ پر نظر ڈالی۔ اس پر صرف حسب ذیل چند الفاظ تحریر تھے۔ الفاظ کے الف کے بعد حرف رے زارینہ کی خدمت میں۔ زارینہ نے عجلت کے ساتھ ایک دوسری میز پر جا کر خطوط کے اس ڈھیر کو الٹ پلٹ کر دیکھا شروع کیا۔ 2 منٹ کے کوشش کے بعد ہی اسے وہ چیز مل گئی جس کی اسے تلاش تھی۔ ریشمی خطرے کا تیسرا خط پر 2 دن قبل کی تاریخ پڑی ہوئی تھی۔ مضمون یہ تھا: 2 مرتبہ آپ شکست کھا چکی ہیں۔ شاید آپ کو یہ خیال ہو کہ دونوں مرتبہ جرم کا ارتکاب ایک مجمع میں کیا گیا، اس لیے آپ میری صورت اس ہجوم میں نہ پہچان سکیں۔ اس مرتبہ میں ایک اور زیادہ آسان موقع دے رہا ہوں۔ آج سے 2 دن بعد سیٹھ رتن لال آپ کے نام پر قربان کیا جائے گا۔ آپ کو پورا موقع حاصل ہے کہ اسے لوہے کی کمرے میں بند کر کے محفوظ کر لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا یہ خادم کس ہنر مندی سے اپنا کام پورا کرتا ہے۔ ریشمی خطرہ۔ آپ کی عقابی نظریں بہت دور تک پہنچ جاتی ہیں۔ زارینہ نے مسکرا کر تعریف کی اور پورے غور سے زیدی کے چہرے پر نظر ڈالی۔ شکریہ، زیدی نے مکمل سکون سے کہا۔ لیکن زارینہ صاحبہ، آخر کب تک یہ آپ کے نام پر انسانوں کی قربانی ہوتی رہے گی؟ زارینہ پھر کوئی طنزیہ جواب دینے والی تھی کہ یکایک ملازم نے ایک کارڈ لا کر اس کو پیش کیا اور کارڈ پر پہلی نظر ڈالتے ہی زارینہ کا دماغ نہ جانے کہاں کہاں پہنچ گیا۔ کارڈ پر خوبصورت حروف میں اوشا لکشمی بھون 4 نگر تحریر تھا۔ ملاقاتی سے کہو کہ دفتر میں انتظار کرے، زارینہ نے لاپرواہی سے کہا اور انسپکٹر زیدی سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ نصف گھنٹے کے بعد جب زیدی رخصت ہو گیا تو زارینہ نے چھکن میاں کو آہستہ سے حکم دیا کہ دفتر میں جو عورت منتظر ہے اس کو یہاں بھیج دو اور خود باہر تعینات رہیں تاکہ کوئی شخص اندر نہ آنے پائے۔ 2 منٹ بعد جو عورت کمرے میں داخل ہوئی وہ ایک انتہائی حسین مخلوق تھی، لیکن اس کا چہرہ معصومیت کے علاوہ ایسے احساسات کا آئینہ تھا جن کو کسی گہرے رنج و غم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ بے اختیار زارینہ کو راکیش کی کہانی کا وہ ٹکڑا یاد آ گیا جب اس نے لکشمی بھون کی بالائی منزل کے دریچے میں سے کسی عورت کی مظلومانہ باتوں کی آواز اور رونے کی آواز سنی تھی۔ آپ غالباً شری لکشمی چند کی بیوی ہیں؟ زارینہ نے پوچھا۔ جی ہاں، اوشا نے گلو گرفتہ آواز میں کہا اور وفور جذبات سے اس کی آواز بند ہو گئی۔ آپ بہت پریشان معلوم ہوتی ہیں۔ میں؟ جی ہاں، میں بہت بدحواس ہوں۔ کیا آپ میری مدد کر سکیں گی؟ کس قسم کی؟ میرے پتی غائب ہے نہ جانے۔ غائب؟ کیسے؟ اوشا نے خود کو سنبھالنے کی نمایاں کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ کل صبح سے لاپتہ ہیں۔ میں ابھی کوتوالی میں رپورٹ کر کے آئی ہوں، لیکن مجھے پولیس پر کچھ زیادہ اعتماد نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو خدشہ ہے کہ لکشمی چند صاحب کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ مگر یہ بالکل نجی بات ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ مطمئن رہیں، زارینہ نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ میں رازداری کا وعدہ کرتی ہوں۔ مسٹر لکشمی کا دماغ کسی قدر یعنی کچھ وہ کبھی کبھی نیم پاگل سے ہو جاتے ہیں، اوشا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ایسی حالت میں وہ نہ جانے کیا کیا کہتے اور کرتے ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ اسی طرح کے دماغی دورے میں وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو گئے ہوں۔ اوشا کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے اور اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ آپ کی ازدواجی زندگی یقیناً ناخوشگوار ہوگی، زارینہ نے ہمدردی سے کہا اور اچانک ایک بے تکا سا سوال کیا۔ کیا لکشمی چند صاحب کو کتے پالنے کا شوق ہے؟ ایک ساتھ کے لیے اوشا کے چہرے پر کسی پس و پیش کا رنگ نمودار ہوا اور غائب ہو گیا۔
جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ حال ہی میں ان کو اپنے بلڈاگ کے مرنے کا صدمہ ہوا تھا۔ کسی چور نے اسے گولی سے مار ڈالا تھا۔ تب تو ممکن ہے وہ اسی صدمے میں بدحواس ہو کر کسی طرف نکل گئے ہوں، زارینہ بولی۔ بہرحال اگر آپ کو اس پر اصرار ہے تو میں ضرور ان کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گی۔ آپ پورا اطمینان رکھیں۔ مہربانی فرما کر آپ اپنے ٹیلی فون کا نمبر لکھ دیں تاکہ ضروری اطلاع آپ کو فوراً دے سکوں۔ یہ کہہ کر زارینہ نے ایک سفید چکنا کاغذ اور قلم آگے بڑھا دیا۔ بہت بہت شکریہ، اوشا نے اظہار ممنونیت سے کہا اور کاغذ قلم لے کر اپنا نمبر لکھ دیا۔ میں آپ کی ہر ممکن فیس… جی نہیں، زارینہ نے کہا۔ میرے خیال میں فیس کے بجائے اگر آپ مجھے اپنی دوست تصور کریں تو میں زیادہ پسند کروں گی۔ اوشا کی آنکھوں میں بے اختیار ایک بار پھر آنسو چمک اٹھے۔ میں زندگی بھر آپ کا احسان فراموش نہ کر سکوں گی مس زارینہ، وہ بولی اور رخصت ہو گئی۔ زارینہ اس کاغذ کو جس پر اوشا نے ٹیلی فون کا نمبر لکھا تھا احتیاط سے میز کی دراز میں رکھ رہی تھی کہ چکن میاں تیزی سے لپکتے ہوئے اندر آئے اور اس سے زیادہ تیزی سے منہ چلاتے ہوئے بولے، زارینہ سچ کہتا ہوں اس حسینہ کی خیر نظر نہیں آتی۔ کیا مطلب؟ زارینہ نے چونک کر پوچھا۔ مطلب گویا کہ یہ جیسے ہی وہ کوٹھی کے پھاٹک سے نکلی ایک بدمعاش نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ کچھ دیر سے سڑک پر ٹہل رہا تھا۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ مردود گویا کہ اس بیچاری پر داؤ لگا رہا ہے۔ تم بالکل گھامڑ واقع ہوئے ہو چکن میاں، زارینہ نے افسوس سے کہا۔ تم نے یہ سب کچھ دیکھا اور بس کھڑے رہے؟ کیوں نہ ان دونوں کا تعاقب کر کے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی؟ کوشش گویا کہ واللہ یہ تو واقعی گویا کہ غلطی ہو گئی۔ مگر کیا؟ تمہیں سوائے چھالیاں چبانے کے اور کچھ نہیں آتا۔ گزشتہ رات تقریباً 1 بجے تک زارینہ نے اپنی تجربہ گاہ میں کام کیا تھا۔ اس کے تجربات سگریٹ کے ٹکڑوں، زہر کے مختلف نمونوں، انگلی کے نشانات کے فوٹوؤں اور مختلف کاغذوں کے سائنسی تجزیوں پر مشتمل تھا۔ ان تجربات کے نتائج کچھ اس طرح کے نکلے تھے کہ 1 بجے جب وہ بستر پر آ کر لیٹی تو بڑی دیر تک جاگتی رہی اور کروٹیں بدلتی رہی۔ تقریباً 4 گھنٹے کی بے چین نیند کے بعد وہ صبح سویرے ہی جاگ اٹھی، اپنی خوبصورت سفید کار سنبھالی اور سیدھی رنگ محل ہوٹل میں جا پہنچی۔ ہوٹل کے مینیجر کے ساتھ جو کہ زارینہ کا مداح تھا، چند منٹ رازدارانہ گفتگو میں صرف کیے اور اس کے بعد مینیجر سے وہ خصوصی کنجی لے کر جو کہ ہوٹل کے تمام کمروں کے ہضمہ قفل کھول سکتی تھی، وہ اس کمرے میں پہنچی جو کہ مینیجر کے بیان کے مطابق لکشمی چند کی شہری رہائش کے لیے وقف تھا۔ زارینہ کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کمرے میں لکشمی چند کا کوئی سامان اس نوعیت میں موجود نہ تھا جو متواتر قیام یا طویل قیام کے لیے فطری طور پر ضروری ہوتا ہے۔ کمرے کا تمام سامان ایک میز، 2 کرسیوں، ایک کاؤچ، ایک مسیری اور ایک بکس پر مشتمل تھا، اور اس تمام سامان کی حالت سے ظاہر تھا کہ لکشمی چند اگر کبھی اس کمرے میں آتا تھا تو چند گھنٹوں سے زیادہ قیام نہ کرتا تھا۔ زارینہ نے کمرے کا ایک ایک گوشہ نہایت غور سے دیکھنا شروع کیا، لیکن تقریباً پون گھنٹے کی باریک بینی کے باوجود وہاں کوئی شے ایسی دستیاب نہ ہو سکی جو کہ لکشمی چند کی شخصیت یا اس کی گمشدگی پر روشنی ڈال سکتی۔ لیکن غسل خانے میں داخل ہوتے ہی اس کی مایوسی ایک دھندلی امید میں بدل گئی۔ وہاں ایک چھوٹی سی الماری میں معمولی ضرورت کے دوسرے سامان کے علاوہ زارینہ کو رنگ کے کچھ ڈبے اور چپکنے والا پلاسٹر نظر آیا۔ وہ کچھ دیر تک ان عجیب چیزوں کو دیکھ کر سوچتی رہی اور اس کے بعد ایک فوری خیال کے تحت اس نے جلد اپنی تلمسی کنجیوں کے گچھے کو کمرے میں رکھے ہوئے بکس پر آزمانا شروع کیا۔ چند منٹ کی کوشش کے بعد جب کفل کھول کر اس نے اس کا ڈھکنا اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں ایک کامرانی کی مسرت سے چمک اٹھی۔ بکس میں مختلف قسم کے لباسوں کے علاوہ 2 عدد مصنوعی داڑیاں اور مونچھیں پوشیدہ تھیں۔ اس سامان نے رنگ کے ڈبوں وغیرہ کی موجودگی کے ساتھ مل کر ایک بات یقینی طور پر ظاہر کر دی تھی کہ لکشمی چند
یقیناً اس کمرے کو اپنا بھیس بدلنے کے لیے استعمال کرتا رہا تھا۔ نصف گھنٹے کے بعد زارینہ ہوٹل سے نکلی تو اس کے قدم تیز تیز اٹھ رہے تھے۔ وہ اپنی کار کو لے کر ایک طویل جدوجہد کے لیے چل پڑی۔ تقریباً 2 بجے تک وہ بڑی بڑی موٹر کمپنیوں کی دکانوں اور گوداموں، بیمہ کمپنیوں کے دفتروں، فلم کمپنیوں کے دفتروں اور نہ جانے کہاں کہاں کے چکر کاٹتی رہی۔ 1 گھنٹہ اس نے شہر کی شاندار کمرشل لائبریری میں مختلف ریکارڈوں اور کتابوں کے ورق گردانی کرنے میں گزارا۔ 4 بجے کے قریب ایک ریستوران میں اس نے کھانا کھایا اور اس کے بعد ٹیلی فون اٹھا کر کوتوالی میں انسپکٹر زیدی کا پرائیویٹ نمبر ڈائل کر کے بولی، ہیلو، میں زارینہ بول رہی ہوں۔ کہیے زیدی صاحب، کوئی نئی خبر؟ میں تو نہ جانے کب سے آپ کو تلاش کر رہا تھا، انسپکٹر زیدی کی آواز نے کہا۔ کیوں، خیریت؟ لکشمی چند، مشہور تاجر، حیرت ناک طور پر لاپتہ ہے۔ کون لکشمی چند؟ زارینہ نے تجاہل عارفانہ سے کہا۔ چاند نگر کا مشہور انسان، شہر کا ایک بڑا تاجر، زیدی بولا۔ اس کی بیوی اوشا نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی ہے۔ لیکن آپ اس واقعے کو اس قدر اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں اوشا سے واقف ہوں۔ یعنی ذاتی دلچسپی؟ جی ہاں، مگر اس کا مفہوم وہ نہیں جو شاید آپ عذرۂ مذاق سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ زارینہ نے ہنس کر کہا، بات یہ ہے کہ لکشمی چند کی گمشدگی میں مجھے ریشمی خطرے کا ہاتھ محسوس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بعض وجوہات کی بنا پر میں یہ سمجھنے پر مجبور ہوں کہ زاہد کا قتل، مسٹر راکیش کی بے ہوشی اور مجروح ہونے کا واقعہ سیٹھ رتن لال کے متعلق۔ میں نے سگریٹ کے ٹکڑوں کا تجزیہ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ دونوں کی موت زہر آلود سگریٹ کے ذریعے واقع ہوئی اور میرا… سنیے، زیدی رازدارانہ انداز میں بولا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے رتن لال کی خوابگاہ میں اس کے تمام سامان کا مطالعہ کیا۔ اس کی الماری میں چند نقلی داڑھی مونچھیں دستیاب ہوئی ہیں۔ خوب، لیکن بملا اور سریندر کا ان چیزوں کی بابت کیا خیال ہے؟ ان کا بیان ہے کہ ان چیزوں کو انہوں نے کبھی پہلے رتن لال کے پاس نہیں دیکھا۔ آپ کو ان کے اس بیان کا اعتبار ہے؟ ہاں۔ تعجب ہے، زارینہ نے زور دے کر کہا۔ دیکھیے مس زارینہ، زیدی نے ناسوہانہ انداز میں کہا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ بملا یا سریندر کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ زارینہ نے پوچھا۔ آپ ٹائپ مشین کے سلسلے میں وہاں گئی تھیں۔ بملا اور سریندر سے آپ کی کافی رازداری معلوم ہوئی تھی۔ زارینہ نے ہنس کر کہا، لیکن اس ہنسی میں ایک نوکیلا طنز تھا۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ ریشمی خطرہ کا کوئی تعلق بملا یا سریندر کی شخصیت سے ہے؟ زیدی نے جواباً طنز اڑایا۔ ریشمی خطرہ ایک ایسا پراسرار مجرم ہے کہ مجھے آپ پر اور خود اپنی ذات پر بھی شک و شبہ ہو جائے تو تعجب نہیں، زارینہ نے سنجیدگی سے کہا۔ بہرحال میں ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ فرمائیے۔ ریشمی خطرہ اگلے ہفتے تک گرفتار ہو جائے گا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ زیدی حیرت سے بولا، لیکن اس کا جواب زارینہ سے نہ ملا۔ وہ ٹیلی فون رکھ چکی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ زارینہ اپنے پرائیویٹ کمرے میں مستربانہ ٹہل رہی تھی۔ راکیش اور چھکن میاں کو آج وہ خوبصورتی کے ساتھ بہانہ کر کے سنیما کے پہلے شو میں روانہ کر چکی تھی اور کسی شخص سے بھی اس نے اس چوتھے ارغوانی خط کا تذکرہ نہ کیا تھا جو آج دوپہر اسے ملا تھا۔ خط کا مضمون حسب ذیل تھا، زارینہ صاحبہ، آپ کے حسین نام کے ابتدائی 3 حروف پر 3 انسانوں کا خون ہو چکا ہے، لیکن آج تک آپ مجھے گرفتار تو کیا کرتی یہ بھی نہ سمجھ سکیں کہ میں کون ہوں۔ کیا ابھی تک آپ کو اپنی شکست کا احساس نہیں ہو سکا؟ آپ کو حاصل کرنے کے لیے اب مجھے 3 خون اور کرنے باقی ہیں۔ چاہتا تھا کہ یہ تینوں جرم ایک ساتھ کر ڈالوں، لیکن ڈرتا ہوں کہ آپ خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ آج رات میرا چوتھا کارنامہ ملاحظہ فرمائیں۔ زے الف رے کے بعد اب یہ کی باری ہے۔ آج رات پرستان سنیما ہال کے 2nd شو میں آپ کا نامراد ریشمی خطرہ۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد اب تک زارینہ
اسی فیصلے پر جمی ہوئی تھی کہ اس مرتبہ وہ تنہا ہی کوئی اقدام کرے تو بہتر ہے۔ ایک بالکل نیا منصوبہ اس کے ذہن میں ابھر رہا تھا اور اس کی تکمیل پر اس کے نظریات کی بہت کچھ تصدیق منحصر ہے۔ ٹھیک 8:45 زارینہ اپنی کوٹھی سے باہر نکلی۔ وہ اس وقت مردانہ لباس میں تھی، ایک گہرا شربتی سوٹ اور سیاہ فلیٹ ہیٹ میں۔ وہ یونیورسٹی کا کوئی خوش طبع اور فیشن پرست نوجوان نظر آتی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ ایک پبلک ٹیلی فون پر پہنچی اور کوتوالی میں انسپکٹر زیدی کو ٹیلی فون کیا۔ زیدی کے ساتھ 2-4 باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور رتن لال کی بیوی بملا کے فون کا نمبر ملا کر صرف اتنا پوچھا کہ بملا دیوی گھر پر موجود ہیں یا نہیں، کیونکہ ایک ضروری ملاقات ان سے کرنی ہے۔ ملازم نے جواب اسبات میں دیا اور زارینہ نے فوراً ٹیلی فون رکھ دیا۔ فوراً ہی اس نے پھر فون کا سلسلہ لکشمی چند کے مکان لکشمی بھون سے ملایا اور اسی طرح کا سوال کر کے ٹیلی فون رکھ دیا۔ سنیما کے پہلے شو کے ختم ہونے میں اب صرف 3 منٹ باقی تھے۔ انسپکٹر زیدی، بملا دیوی اور اوشا تینوں اپنی اپنی جگہ موجود تھے۔ انسپکٹر زیدی کے علاوہ اور کسی کو زارینہ نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا تھا کہ ٹیلی فون پر بولنے والی خود زارینہ ہی ہے۔ ایک قریبی چائے خانے میں بیٹھ کر زارینہ نے چائے پینے میں نصف گھنٹہ گزارا۔ اس کی حیرت ناک آواز کی مردانہ تبدیلی نے، جس میں اس کو کمال حاصل تھا، چائے خانے میں کسی کو بھی یہ شبہ نہ ہونے دیا کہ وہ کون ہے۔ 10 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ 10 بجنے میں 40 منٹ تھے کہ زارینہ چائے خانے سے نکلی۔ اس وقت تک شہر کے تمام سنیما ہال میں دوسرا شو شروع ہو چکا تھا۔ اس نے پبلک ٹیلی فون پر پہنچ کر یکے بعد دیگرے کوتوالی، رتن نواس اور لکشمی بھون کو ٹیلی فون کیا اور نتیجہ جو کچھ نکلا وہ اس کے خیال میں کافی دلچسپ تھا۔ معلوم ہوا اوشا گھر پر موجود ہے اور سونے کے لیے خوابگاہ میں جا چکی ہے۔ بملا دیوی اور سریندر اپنے مکان سے غائب ہیں۔ انسپکٹر زیدی، کوتوالی اور اپنے مکان پر موجود نہیں۔ زارینہ نے سڑک پر تیز تیز قدم اٹھانے شروع کیے۔ اس سے زیادہ تیز اس کا دماغ حرکت کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد ہی وہ پرستان سنیما ہال میں پہنچ گئی۔ اپنے فرضی نام اجیت سنگھ پر اس نے پہلے ہی ایک پورا بوکس ریزرو کروا لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس بوکس میں تنہا بیٹھ کر وہ پورے ہال پر نگرانی کر سکے گی، لیکن فلم شروع ہو چکی تھی اور ہال کی تاریکی میں تصاویر کو پردہ سمی سے دیکھنے کے علاوہ اور کوئی چیز دیکھنی مشکل تھی۔ سوال یہ تھا کہ مجرم ہال میں کس طرح اور کس وقت اپنی خفیہ ضرب لگاتا ہے۔ ہال میں سگریٹ پینا ممنوع تھا۔ اگر مجرم اپنے حملے کا کوئی اور طریقہ انتخاب کرتا تو دوسری بات، ورنہ یہ پرانا حربہ وہ اپنے شکار پر ہال کے اندر استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک ایک خوفناک خیال زارینہ کے ذہن پر کون گیا۔ سانپ۔ ہال کی تاریکی میں ایک مہلک سانپ کو آزاد کر کے اپنے شکار کی طرف متوجہ کر دینا اس چالاک مجرم کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ کیا مشاعرے میں ایسا ہی نہیں کیا جا چکا تھا؟ لیکن نصف حصہ فلم بخیر و عافیت گزر گیا۔ ہال روشنی میں جگمگا اٹھا اور زارینہ نے اپنی کمین گاہ سے ہال کا گہرا جائزہ لینا شروع کیا۔ زیدی، بملا یا سریندر کا وہاں کوئی نشان نہ تھا۔ یکا یک وہ اپنے بوکس میں قدموں کی آہٹ سن کر چونک پڑی۔ مڑ کر دیکھا تو سامنے چھکن میاں کھڑے ہوئے اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ معاف کیجیے، مجھے اپنے ساتھی کی تلاش تھی، چھکن میاں نے رخ بدلتے ہوئے کہا۔ زارینہ کو وہ مردانہ لباس میں نہ پہچان سکے۔ آپ بڑے احمق ہیں گویا کہ، زارینہ نے اپنی اصلی آواز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ چھکن میاں پلٹ پڑے۔ ان کی آنکھیں سائیکل کے 2 گول پہیے بن گئے۔ حیرت سے ان کا جبڑا چلنا بند ہو گیا۔ تم گویا کہ تم؟ ہاں میں ہی، زارینہ نے بوکس کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ لیکن تم یہاں کہاں سے نازل ہو گئے؟ سراغ رسا بنی پھرتی ہو مگر بالکل کچی قسم کی گویا کے، چھکن میاں بولے۔ یہاں آنے سے پہلے اس ارغوانی خط کو میز پر ہی بھول گئیں۔ خیر چھوڑو اس جھگڑے کو۔ سنو، مجھے پھر وہی بدمعاش نظر آیا ہے۔ کون؟ وہی جو اس روز ہماری کوٹھی کے باہر چھپا ہوا تھا، اور اوشا جب تم سے مل کر گئی تھی تو اس کے پیچھے پیچھے گویا کے۔